الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاہم وتبعہم وسار على نہجہم واستنى بسنتہم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کنمکا سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے ناظم جلسہ حافظ قاری محمد سمیع اللہ قادری صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے سماعت کیا ہے کہ آج کا موضوع سال نو اور اسلامی تعلیمات. چونکہ آج دسمبر کی اختتامی تاریخوں میں ہم داخل ہو چکے اور جیسے ہی یہ دسمبر کا مہینہ گزر جائے گا، جنوری کا آغاز ہوگا، تو شمسی سال کا آغاز ہوگا. اور جبکہ بحیثیت مومن ہم مسلمان، ہمارا اسلامی جو سال ہوتا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال، اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے معاشرے کے بے شمار افراد کو اسلامی سال کے مہینوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے. اس کے برخلاف شمسی سال، عیسوی سال، جنوری، فروری کے یہ تمام نام بچوں کو بچپن ہی سے یاد دلایا جاتا ہے. لیکن اسلامی مہینے، اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوتا ہے، ان کے مہینوں کے نام کیا ہے، اس بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات ہوا کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اسلام سے واقف کروائے، اسلامی سال سے، اسلامی مہینوں سے، اسلامی تاریخوں سے، ان تمام چیزوں سے واقف کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم خود بھی معلومات حاصل کریں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی تعلیم دیں. یہ ہم مومن ہونے کے ناطے ہم پر یہ چیزیں لازم ہوا کرتی ہے. لیکن جب بات دسمبر کی آتی ہے اور نئے سال کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس جب بھی یہ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، بہت سی جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ بڑی دھوم دھام سے جشن کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں اور بہت ہی اہتمام کیا کرتے ہیں، والہانہ انداز میں نئے سال کا استقبال کرتے ہیں. ان غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے مسلم برادری کے بہت سے افراد، بہت سے نوجوان ان کی اس محفلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں اور جا کر بہت سے بے حیائی کے گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں.
اخبارات کی خبریں یہ بات ملتی ہے کہ نئے سال کی جو تاریخ آتی ہے، دسمبر کی جو آخری رات اور جنوری کی پہلی جو رات آتی ہے، اس رات شراب خانوں میں شرابیں کم پڑ جایا کرتی ہے، اتنی کثرت سے شراب پی جاتی ہے، بے حیائی کے اڈے بڑے شباب پر ہوا کرتے ہیں. تو اس طرح بہت سے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، غیر مسلم کرتے، دوسری قومیں کرتے، تو ہمیں ان پر اعتراض نہیں ہوتا کہ ان کے مذہب کے معاملات میں جن جن چیزوں کی اجازت ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں اس طرح کی بے حیائی کے کاموں سے سختی سے منع کیا گیا ہے. اس طرح کے گناہوں کی تقریبات میں شریک ہونے سے، ایسی بے حیائی کی محفلوں میں شریک ہونے سے ہمارے مذہب اسلام میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. تو اسی لیے آپ کی اور میری اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی، تمام کلمہ گو بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نئے سال کے موقع پر کسی طرح کا کوئی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے، کسی طرح کی کوئی بے حیائی اور بے دینی کا کام نہ ہونے پائے، کسی طرح کا کوئی فسق و فجور نہ ہم سے ہو، نہ ہماری اولاد سے ہو، نہ ہمارے گھروں کی خواتین سے ہو. چونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے گھروں میں بہت سی ہماری ایسی خواتین ہیں کہ گھروں کے اندر وہ کسی بے حیائی کے مقام پر جاتے تو نہیں ہیں، لیکن گھروں میں فلمیں، ڈرامے، مختلف چینلز پر مختلف بے حیائی کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، جس کے اندر بے حیائی کا ناچ گانا ہوا کرتا ہے، رقص و سرود ہوا کرتا ہے. یاد رکھ لیں، جو ہمارے گھروں کے اندر روز بروز دین سے دوری کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی ناچ گانے کی کوئی محفل میں ہم جا تو نہیں رہے ہیں، بس ہم گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. یاد رکھ لیں، بے حیائی کے مقام پر جانا جس طرح حرام ہے، اسی طرح ان مناظر کا اپنی نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے. جس طرح بے حیائی کے گناہوں کے کاموں میں شریک ہونا اور بنفس نفیس اس میں داخل ہونا یہ حرام ناجائز گناہ ہیں، اسی طرح کسی چینل پر، ٹی وی کے کسی پروگرام پر، فون کے کسی اسکرین پر اگر کوئی کسی طرح کے غلط اور غیر شرعی بے حیائی کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کا یہ دیکھنا بھی شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو اس سے بھی ہمیں سختی سے احتیاط کرنا چاہیے. اور دوسری بات، بہت سے وہ گھروں کے بڑے مرد حضرات، گھروں کے وہ بڑے بزرگ حضرات جو نہ ایسی بے حیائی کے محفلوں میں جاتے ہیں نہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر دوسرے افراد ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. گھروں کے مرد اور دوسرے خواتین ان چیزوں کا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہم گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں اور ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ تصور ہے کہ نہ تو ہم جا رہے ہیں نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لہذا ہمارے گھر کی اولاد دیکھ رہی ہے، گھروں کی بچیاں دیکھ رہی ہے، عورتیں دیکھ رہی ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لہذا ہم خاموشی اختیار کر لیں گے. تو ایسا خیال، ایسی سوچ، ایسی فکر بھی سراسر باطل خیال ہے. حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن گھر کے اندر ہونے والی بے حیائیوں کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہے. ان تینوں میں سے حضور نے فرمایا ایک تو شرابی ہے.
عادی شرابی جو کثرت سے شراب پیا کرتا ہے، اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے، اور حضور نے فرمایا تیسرا دیوس ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ آقا یہ دیوس کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی کے کاموں کو دیکھے اور خاموش رہ جائے۔ گھر کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے، اور گھروں کے اندر کے ماحول کو وہ روک نہیں رہا ہے، خاموشی اختیار کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے، اس پر بھی جنت اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو بہرحال بحیثیت ایک مومن ہونے کے ہم پر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی گھر کے بڑے افراد نے روکا بھی، منع بھی کیا، سختی بھی کیا، جتنی اپنے سے گنجائش ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، اور گھر کے اندر کی بے حیائی کو روکنے کی پوری کوشش کیا، اس کے باوجود بھی گھر میں رہنے والے اتنے غافل، نڈر اور اتنے بے غیرت ہیں کہ گھر کے بڑے کی بھی بات نہیں سنتے، اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، تو شرعی طور پر وہ اس مواخذے سے بری ہو جائے گا۔ اب اسے پکڑ نہیں رہے گی، چونکہ اس نے جتنی خود سے کوشش کرنا تھا اس نے کوشش کر لی ہے، بشرطے کہ اس کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش کرے گھر کے کسی بھی فرد کے اندر اس طرح کی بے حیائی کا ماحول پیدا نہ ہونے دے۔ یاد رکھ لیں، یہ تو ابتدائی بات ہوئی، لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ہماری نئے سال کے موقع پر یہ خوشیاں منانا، یہ مسرتیں منانا، اور نئے سال کے موقع پر اس طرح کی بے حیائی کے کامیں کرنا، یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اور جن خوشیوں کے اندر بے حیائی شریک ہو، جن خوشیوں کے اندر یہود و نصارہ کا طریقہ شریک ہو جائے، جو غیروں کے طرز کو اپنانے لگ جائے، یہ تو سختی سے حرام قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کر دیا جاتا ہے۔ مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسروں کے کلچر کو اپنانا، غیر مذہب والے، غیر قوم، غیروں کے طریقے کو اختیار کرنا۔ غیروں کے طریقہ کیا ہے؟ یہودیوں کا طریقہ، نصرانیوں کا طریقہ، مشرکین کا طریقہ، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا طور طریقہ، یہ اختیار کرنا، اس کو پسند کرنا، یہ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس طریقے سے غیر شرعی کام کر کے خوشی منانا اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو جانا، مسلمانوں کو اس سے سختی سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، الحمدللہ ہمارے پاس بھی بہت سے ایسی تنظیمیں اور بہت سی ایسی تحریکیں کام کر رہی ہے جو نئے سال کو ایک نئے انداز میں مناتے ہیں۔ ان کا منانے کا انداز کیا ہے کہ ساری رات سرکار کی نعت کی محفل منعقد کرتے ہیں، ساری رات اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کروایا کرتے ہیں۔ یہ بھی نئے سال کو منانا ہے، لیکن اس کا انداز دیکھے کہ بندے کو اپنے گناہوں کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ بندے نیا سال آ رہا ہے، پچھلے سال تو نے کیا کیا پہلے اس بات کا محاسبہ کر لے۔ نیا سال آ رہا ہے، خوشی سے تو جھوم رہا ہے، لیکن یہ بھی سوچ لے تیری زندگی کا ایک سال تیری زندگی میں سے کم کر دیا گیا ہے، اس کو احساس دلایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بھی نئے سال کو منانے کا، اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں کا محاسبہ کرنے کا ایک وقت ہے۔ یاد رکھ لے، ہم نئے سال کو منانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے منائیں
اس انداز سے منائیں کہ گزشتہ سال ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو نافرمانیاں ہوئی ہے، عبادات میں، اخلاق میں، کاروبار و تجارت میں، اسلامی طور طریقے کے مطابق ہم نے کتنی غفلت اور کوتاہیوں سے ہم نے گزشتہ سال گزارا، آنے والے سال کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ نیا سال آ رہا ہے، ہم اس سال کے اندر عبادتوں کے معاملے میں غفلت نہیں کریں گے۔ اس سال ہم نئے سال کے اندر عبادتوں کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اللہ کے ذکر کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں، والدین کی خدمت کے معاملات میں، تمام نیکیوں کے معاملے میں ہم کوئی غفلت نہیں کریں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نئے سال کو اس انداز سے بھی منائیں کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، جتنا وقت دیا ہے اس کے لیے اچھی نیت کر لیں۔ یاد رکھ لیں، اچھی نیت جب بندہ کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے، نیت کے ساتھ ہی اسے اجر و ثواب شروع کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اس نے کام نہیں کیا، عمل نہیں کیا، لیکن اس نے پکی نیت کی ہوئی ہے کہ میں آنے والے سال میں ایک سال کے اندر یہ اچھے نیک کام کروں گا۔ اچھے کاموں کی نیت کر لے، سال بھر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، سال بھر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ جتنا ہو سکے اچھے کاموں میں نمازوں کی پابندی ہے، سال بھر نمازوں کی پابندی کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کروں گا۔ اللہ نے جو کچھ مجھے مال دیا ہے، جو بھی میری آمدنی ہے یا جو بھی میری سیونگز ہے، اس آمدنی میں سے، اس سیونگز میں سے میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے معاشرے کے کمزور، ضعیف، ناتوان، مجبور لوگوں کی مدد کروں گا۔ سال بھر میں یہ نیت کر لے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ایک دوسرے کی مدد کر لیں، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے صدقات و خیرات کر لیں۔ صدقے کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے کو مخصوص کر لیا کہ جب دیں گے تو رمضان کا مہینہ آئے گا تبھی ہمارے ہاتھ بڑھیں گے، نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ بھی کرتے رہنا چاہیے، صدقات نافلہ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سال کے 12 مہینے ہر مہینے ہمیں کچھ نہ کچھ خیرات، صدقات اپنی حیثیت، اپنی گنجائش کے اعتبار سے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ منافقون کی آیت 10 اور 11 ہے۔ اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم کام ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے بندوں سے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، موت آنے سے پہلے خرچ کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت بندہ نادم و شرمندہ ہو کر، پریشان ہو کر یہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پاک پروردگار، تو مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا، مجھے کچھ دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، کیوں مہلت کیوں پوچھ رہا
ہے کہ بندہ اس وقت کہے گا کہ مولا تو اگر مجھے مہلت دے گا تو میں کیا کروں گا؟ بندہ عرض کرتا ہے فَأَصَدَّقَ مالک، میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے، جب اس کی اجل، اس کی موت آ جائے، اس وقت اسے ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کے وقت یہ تمنا کرنا کہ میں ایک صدقہ کرنے کے لیے مالک تو مجھے مہلت دے، مہلت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، یہی ہم کو مہلت دی گئی ہے، یہی ہم کو وقت دیا گیا، اسی زندگی ہی میں ہمیں خیر خیرات کی نیت کر لینا چاہیے، صدقے کی نیت کر لینی چاہیے کہ سال بھر بزرگوں کا طریقہ بھی تھا کہ اپنی آمدنی میں سے ہر مہینہ اپنے معاشرے کے کچھ لوگوں کی مدد کرے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، مدد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر مانگنے والے کی آپ مدد کریں، آپ اپنے خاندان میں نظر ڈالیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیں، اپنے پڑوسیوں میں نظر ڈالیں۔ کئی بیوہ خواتین ہیں، کئی سادات کرام ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سال بھر ہم ان کی نفل خیرات کے ذریعے ان کی ہدیات دے سکتے ہیں، ان کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، ہمیں یہ نیت کر لینا چاہیے کہ سال بھر میں اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے فلاں کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی پڑوس کو، جس کو بھی ہم حقدار ضرورت مند سمجھتے ہیں ان کی ہم مدد کریں گے۔ اگر ہم ایسی نیت کر لیں گے، اگر ہم نے نیت کر لی لیکن سال شروع ہونے سے پہلے خدا نخواستہ ہماری موت واقع ہو گئی، تب بھی سال بھر کا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، سال بھر کا ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، چونکہ ہماری نیت پکی تھی، نیت میں کھوٹ نہیں تھا، نیت میں سچائی تھی، پختہ نیت تھی۔ تو بندے کی جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے مال میں سے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق اتنے فیصد، اتنے لوگوں کی ہم مدد کریں گے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد زندگیوں میں کیسے داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک صدقہ خیرات کرنا یہ ایسا عمل ہے، یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیا کرتا ہے اور انسان کی بری موت سے اللہ اسے محفوظ فرماتا ہے، بری موت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کی دوا کرو، کس کے ذریعے؟ فرمایا صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ تم خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے گا۔ تم خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر صحت و عافیت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال چونکہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اس اچھی نیت کے ساتھ ہمیں اس سال کا آغاز کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچاؤں گا۔ آج یہ فضول خرچی ہی ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، یہ فضول خرچی، یہ خواہشات، یہ بڑی بڑی تمنائیں، یہ ہماری زندگیوں کے سکون کو برباد کر چکی ہے۔ فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکے، قناعت پسندی اختیار کرے اور اللہ کی راہ میں، عبادات کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، والدین کی خدمت کے معاملات میں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے معاملات میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اس نئے سال کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا استقبال کریں گے تو یقین جانیں یہ ہمارا استقبال کرنا بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا، یہ ہمارا استقبال کرنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہو جائے گا کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں سابقہ گناہوں سے توبہ بھی کیا اور آنے والے سال اچھی زندگی، نیکیوں کی زندگی گزارنے کی نیت کی ہے۔ تو اسی لیے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم پہلے
اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کرے، جائزہ لے. دیکھو 2020 کا جب آغاز ہوا تو ساری دنیا میں 2020 کے نام سے بہت دھوم مچائی گئی، بڑی خوشیوں سے استقبال کیا گیا. اور جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اس سے بڑھ کر 2020 کا اہتمام کیا گیا، اس کا استقبال کیا گیا کہ یہ 2020 آ رہا ہے. کئی لوگوں نے ان تاریخوں میں شادیاں رچی تاکہ ہماری شادی بھی بڑی تاریخی شادی ہو جائے. تو اس 2020 میں کیا کیا ہم نے سوچ کر اس کا آغاز کیا تھا، لیکن آپ نے اور ہم نے دیکھا، بلکہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ 2020 نے ساری دنیا کی خوشیوں اور ان کی ترقیوں، ساری دنیا کی جو رعب و دبدبا اور ان کی جو ترقیاں تھی، سب اللہ کے ایک معمولی سی عذاب کے سامنے سبوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. سب گھٹنے ٹیک چکے ہیں. اللہ کا عذاب بیماری کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسے کیسے حالات ہم نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا. تو یہ سال گزشتہ ہم کو سبق دے کر جا رہا ہے کہ اے خدا کے بندو، خدا کی قدرت پر تم ہمیشہ توجہ رکھو، اس کی قدرت کے سامنے عاجز رہو، اس کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ رکھو. کسی طرح کا گھمنڈ، فقر نہ علم پر کرو، نہ عمل پر کرو، نہ اپنی سائنس پر، نہ ٹیکنالوجی پر، کسی پر بھروسہ نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. خدا کی ذات قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ساری دنیا کی سائنس، ٹیکنالوجی، بڑے بڑے آلات، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں خدا کی ایک معمولی سی، حقیر سی، ایک چھوٹی سی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اس سال ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے. آنے والے سال کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس بارے میں تیار کریں کہ ہم آنے والے سال اچھائیوں میں، نیکیوں میں، صدقات میں، خیرات میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، بہت سے اچھے کاموں کے جو جو شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہم آگے بڑھ بڑھ کر کام کریں گے. ہر شعبے میں ہم سبقت کریں گے، کوئی شعبے میں پیچھے نہیں رہیں گے. جتنا ہم سے ہو سکا، ہم کسی کی مال سے خدمت نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو اچھا مشورہ دے کر اس کی خدمت کریں گے. ہم کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے تو جسمانی طور پر اس کے کام میں شریک ہو کر اس کی خدمت کریں گے. تو بہرحال یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان غفلتوں بھری محفلوں سے دور رہے اور گناہوں کے اڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اپنے گھروں کے اندر بھی کسی طرح کا بے حیائی کا ماحول پیدا نہ ہونے دے. اپنی خواتین کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو سمجھائے کہ سال تو نیا آ رہا ہے لیکن ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا ہے. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، زندگی سے دور ہو رہے ہیں. ایک ایک سال آ رہا ہے تو ہم زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. آنے والے کل سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، قبر کا سامان کتنا تیار کر رکھا ہے، حشر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے کون سے نیک اعمال کر چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرتے ہوئے اس سال کو رخصت کرنا چاہیے، اور آنے والے سال اچھی نیکیوں کے ساتھ ہمیں داخل ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں گزشتہ سال اور اس سال ہم سے جو غلطیاں ہو چکی مولا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور بے حیائی کے کاموں سے اور بے دینی کے کاموں سے مولا تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.